السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے سب کے؟ امید ہے کہ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا، ہمارے مفسدات چل رہے تھے کہ وہ کون سے کام ہیں جو ہم کریں تو ہماری جو ہے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس سے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ تو کافی سارے جو ہے ہم مسائل پڑھ چکے ہیں، تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے حالت نماز میں 2 صف جتنا چلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے امام صاحب کے پیچھے ہے یا پھر ویسے ہی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اکیلا، تو اگر وہ 2 صف جتنا چلتا ہے نماز کے اندر ہی، چاہے وہ رکوع میں ہو یا پھر قیام میں ہو، قیام کی مثال لے لیتے ہیں آپ۔ اگر ایک بندہ قیام میں کھڑا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ 2 صف جتنا چلتا ہے نا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ 2 صف جتنا چلنے سے مراد یہ نہیں کہ بندہ صحیح قدم اٹھائے، جیسے ہم عام روٹین میں چلتے ہیں، باہر ایسے قدم اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ قدم اگر آپ کا زمین سے اوپر اٹھ گیا تو نماز ویسے ہی فاسد ہو جائے گی، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ نماز میں چلنے سے مراد ایسے ہوتا ہے کہ جو پاؤں ہوتے ہیں نا وہ بالکل صف کے اوپر سے جانے چاہیے، مطلب جیسے ہم گھسیٹ کے نہیں کہتے، اس طرح سے چلنے چاہیے۔ یہ اس طرح چلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، 2 صف جتنا۔ اگلا جو مسئلہ یہ اسی کا ہی پارٹ ہے۔ قبلہ کی طرف ایک صف کی مقدار جتنا چلا، مطلب چلنا یہ نہیں کہ بندہ چلنا کہیں پیچھے کی طرف چلنا، ادھر ادھر چلنا شروع کر دے۔ آگے کی قبلہ کی طرف بات ہو رہی ہے، قبلہ کی طرف ایک صف جتنا چلا، پھر ایک رکن کی مقدار ٹھہر گیا، مطلب قیام میں چلا تھا ایک صف جتنا، مطلب پچھلی صف میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے، مطلب بارش وغیرہ آ گئی، اب باہر بندہ پڑھ رہا تھا نماز، تو ایک صف جتنا آگے یا 2 صف جتنا آگے جانا، وہ برآمدہ وغیرہ ہے بندہ، یا اندر جانے کی کوئی ہے، مطلب کوئی ایسی چیز ہے بندہ بارش سے بچ سکتا ہے، تو ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ بارش بھی ہو، چلو بندہ باہر پڑھ لے۔ اگر نماز چلے بندہ، یہ چلنے کا مسئلہ یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی ایشو کی وجہ سے ہو جائے، تو ایک صف جتنا چلا، پھر ایک رکن کی مقدار ٹھہر گیا۔ ایک رکن کی مقدار ٹھہرنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ قیام میں تھا، ایک صف آگے چلا گیا چل کے، تو اس کے بعد اس نے رکوع کر لیا، مطلب اس کا قیام پورا ہو گیا، رکوع دوسرا رکن آ جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ قیام، رکوع، سجدہ، یہ اتحیات بیٹھنا، قوما، یہ الگ الگ رکوع مطلب رکن ہے، تو دوسرے رکن میں چلا گیا، اب وہ رکوع میں چل سکتا ہے، پھر چلا، پھر ٹھہرا، مطلب پہلے قیام میں چلا، پھر وہ رکوع میں چلا گیا، پھر رکوع میں چلا ایک صف جتنا، اگرچہ متعدد بار ہو، مطلب جتنی چاہے مرضی بار ہو، جب تک مکان نہ بدلے نماز فاسد نہ ہوگی، مطلب وہ نماز میں چل سکتا ہے ایک صف جتنی اجازت ہے، اور وہ بھی ایسے کہ پاؤں جو ہے وہ زمین سے جدا نہ ہو، ساتھ ساتھ گھسیٹ کے چلے۔ تو اب جب تک مکان نہ بدلے، اب مکان بدلنے سے کیا مراد ہے؟ مکان بدلنے سے مراد یہ ہے کہ بندہ مسجد سے باہر چلا جائے، 3-4 صفیں تھی، اگر صف چلتی ہے تو صف سے ہی باہر ہو جائے، یہ چیزیں مکان بدلنے میں آتی ہیں، تو یہ مکان اگر بدلا پھر تو نماز ویسی فاسد۔ تو اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کپڑے کے حوالے سے ہے، ایسا باریک کپڑا یا تہبند باندھ کر نماز پڑھنا کہ اس سے بدن کی سرخی چمکے۔ اب میں نے جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس سے تو کچھ بھی نہیں نا ظاہر ہوتا، کچھ سفید کپڑے ہوتے ہیں ایسے، یا کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے باریک ہوتے ہیں ملائم، ان سے نا اندر سے جو جسم کی جو ہے نا وہ سرخی چمکتی ہے، جسم مطلب نا اندر سے صحیح صاف نظر آتا ہے، صاف کیا بلکہ صحیح نا نظر آتا ہے، سرخی جو ہوتی ہے چمکتی ہے، ایسے کپڑے ہوتے ہیں۔ تو سرخی چمکے یعنی بدن کا رنگ جھلکے، مطلب اندر سے بندے کا بدن کا پتہ چلے صحیح، یا اگر اس باریک کپڑے سے ستر کا کوئی عضو اس حایت سے نظر آئے، مطلب کوئی ستر کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر آئے، کپڑا ایسا پہنا ہے، تو جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتوں کا وہ دوپٹہ، عورتوں کے حوالے سے مسئلہ ہے، وہ دوپٹہ جس سے سر کے بالوں کی سیاہی چمکے، جو سر پہ انہوں نے لیا ہوتا ہے، اگر وہ اتنا باریک ہے کہ سر کے جو ہے بال بالکل صاف تقریباً نظر آ رہے ہیں، ان کی سیاہی جو ہے وہ باہر تک جو ہے بندہ دور سے کو دیکھے نظر آ رہی ہے، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جو اپنا دوپٹہ ہے وہ اس طرح سے لیں، اس طرح کا کوئی ہو کہ جس سے سر کے بالوں کی جو ہے وہ سیاہی نہ چمکے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے یہ حروف کے حوالے سے ہے، حالت نماز میں 3 الفاظ اس طرح لکھے کہ حروف ظاہر ہوں، مطلب کوئی جب ہم باہر فرض کریں دریا کے کنارے یا مٹی پہ کہیں پہ نماز پڑھ رہے ہیں ریت پہ، مطلب اکثر ڈیروں پہ پڑھتے ہیں ہم نمازیں،
تو وہاں پر 3 الفاظ لکھے تو نماز فاسد ہو جائے گی. مثلا ریت یا مٹی پر لکھے اور اگر حروف ظاہر نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی. مطلب حروف اگر واضح نظر نہ آئے تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی، اگر واضح نظر آ جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور ہاں، اگر عمل کثیر پایا گیا تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی. عمل کثیر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی دور سے یہ دیکھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے اور اس کو یقین ہو جائے بندہ ایسے کام نماز میں کر رہا ہو تو پھر نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے اگر پانی پر یا ہوا میں لکھا تو بیکار ہے. پانی یا ہوا تو نہیں نا پتہ چلتا. مطلب پانی کے یہ ہوتا ہے کہ بندہ پانی پر تو نہیں نا نماز پڑھتا، سائڈ میں پانی پڑا ہوا ہے تو بندے نے جو ہے وہ لکھنا اس پہ لکھ دیا تو اس سے یہ بیکار ہے ہوا وغیرہ میں لکھنا. پر اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. جو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس کو بھی پڑھنا واجب ہوتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. تو اس چیز سے لکھنے وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اگلا ہمارے پاس مسئلہ ہے کھجانے کے حوالے سے. مطلب بندے کو اکثر ہمارے جو ہے نا وہ کھجلی وغیرہ ہو جاتی ہے نماز میں پڑھتے پڑھتے. تو یہ مسئلہ بڑا ہے، میں یہ سب سنیے گا دھیان سے. ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ایک رکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے. قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، قومہ ایک رکن ہے، سجدہ ایک رکن ہے. سارے یہ رکن ایک علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک رکن میں 3 مرتبہ کھجانے سے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یعنی اس طرح کھجایا کہ ایک مرتبہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا. مطلب فرض کریں میرے ادھر جب کھجلی ہوتی ہے میں ایسے کھجلی کی، پھر میں نے ہاتھ باندھ لیا. اس کے بعد مطلب ایک مرتبہ کھجا کے ہاتھ باندھ لیا، پھر میں نے ہاتھ ہٹا لیا، مطلب پھر دوسری مرتبہ کھجا کر پھر ہاتھ ہٹا لیا، پھر میرے کھجلی ادھر ہو گئی، میں نے ادھر سے کھجایا پھر ہاتھ باندھ لیا، ٹھیک ہے. اور پھر تیسری مرتبہ کھجایا، پھر تیسری مرتبہ، مطلب ایک ہی رکن ہے اور میں تیسری مرتبہ بھی کھجا رہا ہوں ہاتھ ہٹا کے. تو کھجایا تو نماز فاسد ہو جائے گی. 3 مرتبہ اس طرح کرنے سے جو ہے نا وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. اور اگر ایک بات ہاتھ رکھ کر چند مرتبہ حرکت دی تو ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا. مطلب ایک مرتبہ بندہ کھجا رہا ہے، کافی دیر وہ کھجاتا رہا ہے تو اس سے جو ہے نا وہ اسے ایک ہی مرتبہ کہا جائے گا. یہ نہیں کہ یہ اس کی 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ کے برابر ہو گیا. اور اس سے نماز فاسد نہ ہوگی. ایک مرتبہ بندہ چاہے جتنی دیر مرضی جو ہے وہ کھجا لے، اتنی دیر تو بندہ کھجا بھی نہیں سکتا، کھجا لے تو اب بھی جو ہے نماز فاسد نہیں ہوتی. تو یہ کھجانے کے حوالے سے بڑا اہم مسئلہ تھا کہ بندہ 2 مرتبہ کھجا لے اس کی اجازت ہے، تیسری مرتبہ اگر کھجائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اگلا تھوڑا سا اسی کے ریلیٹڈ مسئلہ ہے. اگر حالت نماز میں بدن کے کسی مقام پر کھجلی آئی تو بہتر یہ ہے کہ ضبط کرے. اور اگر ضبط نہ ہو، ضبط میں نہیں مطلب برداشت کرے. اگر کہیں پہ کھجلی آ رہی ہے تو برداشت کرے، اگر برداشت نہیں ہوتی تو پھر اس کے سبب نماز میں دل پریشان ہو. مطلب اگر برداشت نہیں ہو رہی بندے سے اور دل پریشان ہو رہا ہے، مطلب اسی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو کھجا لے. مگر ایک رکن میں مثلاً قیام، رکوع، سجدہ، قعود وغیرہ میں 3 مرتبہ نہ کھجائے، ٹھیک ہے. وہی مسئلہ، صرف 2 مرتبہ تک کھجانے کی اجازت ہے، اس سے نماز فاسد نہ ہوگی. تو یہ کھجانے کے حوالے سے مسئلہ تھا. تو آج ہے وہ الحمدللہ ہمارے مفسدات نماز مکمل ہو چکے ہیں. اگر کسی کو کوئی ایشو وغیرہ ہو تو وہ جو ہے پوچھ سکتا ہے. اور اگر کسی نے کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہے تب بھی بتا دیں، میں جو ہے اس کے پہ باقاعدہ ویڈیو وغیرہ بنا کے تو اپلوڈ کر دوں گا. تو ہمارے جو مفسدات ہیں ان پہ غور کیجیے گا تاکہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی، یہ بہت عام مسائل ہیں ہمارے، اور ان میں جو ہے نا یہ اکثر ہم کرتے ہیں. یہ کھجلی کے حوالے سے یا کپڑے کے حوالے سے ایسے بہت سے مسائل عام ہوتے ہیں ہمارے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ہماری جو نماز نہ بھی ہو سکتی ہے. تو ان کا خیال رکھیے گا اور ان کو جو ہے فالو کرنے کی جو ہے کوشش کیجیے گا. اللہ حافظ.